اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، سورہ یاسین کے بے حد فضائل ہے جو مختلف احادیث میں جمع کیے گئے ہیں، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ ہے۔ عطا بن ابی وابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں، یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کے بعد شروع دن میں پڑھے، اس کی تمام دن کی حاجات اللہ کے حکم سے پوری ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو فجر کی نماز پڑھنے والا انشاءاللہ اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔ اس کا سارا دن جو بھی وہ گزارے گا، وہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ انسان جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ میرے ذمہ میں ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی شخص سورہ یاسین کی تلاوت کر لے تو حضور اقدس نے فرمایا ہے کہ اس کی اس دن کی تمام حاجات اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے۔ پیارے ناظرین، احادیث میں سورہ یاسین کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے، قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پیدا کیا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے پڑھے، اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سورہ یاسین کا نام تورات میں منغمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی بلائیوں پر مشتمل ہے، اور یہ دنیا و آخرت کی مصیبت کو دور کرتی ہے اور آخرت کے خول کو دور کرے گی۔ تورات میں اس سورت کا نام رافعہ اور حافظہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اقدس نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا۔ ایک روایت میں ہے جو سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے۔ جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے وہ جانور پا لیتا ہے، اور جو کسی شخص کے گم ہو جانے پر پڑھے انشاءاللہ وہ شخص ملے گا، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کھانے میں مہمان زیادہ آ گئے، کھانا کم پڑ رہا ہو تو ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ کر اس کھانے پر دم کر دے تو انشاءاللہ وہ کھانا تمام مہمانوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جو ایسے شخص کے پاس پڑے جو نزاع میں ہو تو اس وقت اس پر نزاع میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو پیارے ناظرین، آپ سب دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اس سورت کا باقاعدگی سے اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔